حضرات، آج قدر دی رات 27ویں شب ہے اور قدر دی رات کی تلاش واسطے سے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ بڑی محبت نال بیٹھو، بڑے دماغ کا تشریف رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک اتنے بیٹھن کا بڑے اجر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ نہیں تو اگر کوئی 2 فٹ قریب ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائی دروازے میں بیٹھے یا دیوارہ نہ لگ کے بیٹھے، جزاک اللہ۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ دو، اگر کوئی مسئلہ نہیں، جوان ہو دوست ہو الحمدللہ تو خود آگے آؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ سکتے ہو تو دیر لگا کے اللہ تعالیٰ بڑا اجر کی جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ حضرات محترم، پیارے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، قدر دی رات دی تلاش واسطے بیٹھنے والے ہو، اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور اس رات دیا ساریاں رحمتاں، برکتاں، سعادتاں اللہ ساڈا سب دا نصیب اور مقدر بنائے۔ مختصر دے وقت دے اندر کچھ باتاں بڑی محبت نال سماعت فرمانا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوئے گا، کیونکہ جدوں دل نرم ہو جائے، آنکھاں تو آنسو بہن، پھر اللہ کی رحمت کی یہ دلیل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نواسے دی وفات پہ بڑی بیٹی سیدہ زینب انہاں دا بیٹا وفات ہویا، آپ کی آنکھاں دے آنسو بہ رہے نے، صحابہ دیکھ کے حیران ہوئے، اللہ کے نبی جی تسی بھی رو رہے ہو، تہاڈے بھی آنسو بہ رہے نے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سی صحابیوں، اکھاں دے آنسو بہنا اللہ دی رحمت دی دلیل ہے، جدے تے اللہ دی رحمت ہوئے ان کی اکھاں تو آنسو بہندے نے، اور یہ آنسو اتنے قیمتی، فرمایا کہ جتنی مرضی کوئی جہنم کبا بیٹھا ہوئے، گناہ اندر زندگی گزار بیٹھا ہوئے، اگر صرف ایک آنسو دا قطرہ بہا کے دکھا دے گا بھی ساری جہنم کو بھسم کر دینا، اگر جی آنسو نہ بھی بہے، صرف اکھاں دیاں پلکاں دے نال لگ کے ہی وہ قطرہ آنسو دا خشک ہو جائے، اللہ پاک فرماتے میں پھر بھی راضی ہو کہ ساری جہنم کو بھسم کر دینا۔ اتھے ہی بس نہیں، بلکہ نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ دے عذاباں کو یاد کر کے رویا کرو، ابکو وَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكَوْا، رونا نہیں آتا تے رون والا چہرہ بنا لو، اللہ پھر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ابتدا دے میرے بات عرض کی تھی کہ اپنے آپ میں تیار کریے آنسواں واسطے، اکھاں دے آنسو بہن اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے، اللہ آسمانہ اور رضا اور رحمت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ میں جو بیان کرنا مقصود رکھنا اس ارادے نال تہاڈے سامنے حاضر ہویا، یہ ایسا موضوع، ایسا عنوان جنوں سندیاں نال ہی ایک دفعہ بندہ کمب جاتا ہے، ہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو۔ یہ بیان ہوئے گا انشاءاللہ ان خوش نصیباں کا تذکرہ جڑے قرآن پڑھتے سن، انہاں دی اکھاں دے بھی آنسو چلتے سن، قرآن سنتے سن وہ بھی روتے سن، ایسا دورانی منظر بنیا ہوندا، ایسا وچرانی نظارہ بنیا ہوندا، مگر آج تے کیفیتاں بدل گئیاں، مساجد اکھاڑے بن چکے، ہنستے آئے تے ہنستے گئے، کوئی آخرت کی فکر نہ لاحق ہوئی، کوئی اللہ کی یاد اندر آنسو نہ بہے۔ اسی لوگاں نے بس ایک کھیل تماشا سمجھ لیا، کھیل تماشا بنا لیا، جبکہ ایمان والے تو وہ لوگ نے، خوش نصیب تو وہ لوگ نے جڑے اللہ کا قرآن سن کے کم جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ مالک کائنات نے ایسے خوش نصیبہ کا تذکرہ فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آوے کوئی ہوئے لڑکار پاوے چھال آوے یا تھوڑا جاتا حصہ پاؤ نیکی دے اندر، صرف نیکی واسطے، وہ اس واسطے کہ سستی غالب نہ آئے، اللہ کی رحمت نزول ہوتا رہے، اور مجھے پتہ لگے کہ میرے سامنے بیٹھے بیٹھے جاگ رہے ہیں، کیونکہ سو نہیں گئے کیونکہ 12 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں کیونکہ تہاڈے 12 نہ بجے ہوں۔ بہرحال محبت نال قرآن سن کے عقیدت نال صرف اللہ کو راضی کرنے واسطے تھوڑی جتنی زبان کھول کے کیا تو سبحان اللہ، اللہ والا
بھی بولے کہے سبحان اللہ۔ اللہ والیا اللہ کے لیے محبتہ قبول فرمائے، سب محبتہ پڑھو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ زبان جو پڑھو گے یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تو پاک، اللہ تو پاک ہے۔ بار بار بندہ کہے اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، اللہ تو پاک۔ اللہ محبت اندر آ کے فرمان کے جا بندے میں بھی تک گناہ کروں پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے صرف اس نیکی کے حصول واسطے، کسی کو راضی کرنے واسطے نہیں کہ نہ بولی خوش ہو جائے، نہ صرف اللہ کو راضی کرنے واسطے محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان والے وہ لوگ، ایمان والے سارے بیٹھے ہو محبت والے، فرمایا ایمان والے وہ لوگ کہ جدوں اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جائے انہاں دے دل کب جاندے نے، ہل جاندے نے، تو یعنی آندیاں نے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ذکر سن کے۔ نال فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جدوں ایمان والیاں نو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جائے، فرمایا زادتہم ایمانا، ایمان والیاں دا ایمان اگے نالوں بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے قرآن سن کے۔ جدوں ایمان زیادہ ہو جائے اللہ دی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جدوں اللہ دی رحمت کا نزول ہوئے ادوں اکھاں چوں آنسو چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے لوگ ساری کائنات کو چھڑ دیندے نے اللہ دی ذات پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے۔ میں عرض کرنا ہے قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو، ابتدا کے اندر جو میں اللہ کا قرآن پڑھیا مالک کائنات نے کتنا خوبصورت ترین بیان فرمایا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا کلام نو، اس کتاب نو، اس بیان نو جڑا اللہ نے اپنے نبی اوپر نازل فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ دا قرآن۔ جدوں قرآن نو سندے نے فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا میرے نبی جی تسی دیکھو گے انہاں دی آنکھاں دے آنسو بہنے شروع ہو جاندے نے، قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسوؤں دا تذکرہ ہون لگا۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق بات کو پہچان لینے دی وجہ تو انہاں دی آنکھاں دے آنسو بہنے شروع ہو جاندے نے۔ نالے کہندے کی نے یقولون ربنا ایمان لے آئے تیرے قرآن دے اوپر، تیرے نبی دے اوپر۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔
عمل پہ سبحان اللہ. میں عرض کرنا قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو. ابتدا تو میں بات اتوں شروع کرا کہ میرے تواڈے پیارے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی تے ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرمائے. یہ عام دنوں دی بات ہے. رمضان دے اندر اللہ 70 رحمتاں دا نزول فرمائے گا اور اللہ پاک 70 گناہ معاف فرما دے. اللہ جنت اندر 70 درجے بھی بلند فرما دے گا. ایک مرتبہ محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین درود پڑھ دائے فرشتے بھی درود پڑھ دے نے. ایمان والے ہو اللہ تہانوں بھی حکم دے رہے ہیں کہ تسی بھی میرے نبی تے درود پڑھیا کرو درود پڑھیا کرو. او بندہ بڑا بخیل بندہ ہے جڑا اللہ تے نبی دا پیارا نام سن کے درود نہ پڑھے. پھر میں عرض کراں گا ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر اندر تشریف فرما حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر دے کنی آواز پئی ہے نا. مسجد نبوی دے اندر ایک اللہ دے قرآن دا قاری قرآن پڑھ آئے. اللہ دے نبی دے کنی آواز پئی. اللہ دے نبی جلدی نال اپنی چارپائی تو کھڑے ہوئے چارپائی تو اٹھے اپنی پیاری چادر وہ پیاری کملی جنہوں اللہ کریم ارشاد فرمان یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر نو کندھیاں تے رکھنا بھول گئے. اللہ دے نبی اپنی چادر نو گھسیٹدیاں ہویاں مسجد نبوی وال جا رہے نے. دیکھا تے صحیح کون کتنا پیارا قرآن پڑھ آئے. جا کے دیکھیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اصحاب صفہ کے چبوترے اوپر بیٹھے ہوئے کہ بڑی محبت نال قرآن پڑھ رہے نے. اللہ دے نبی دی آنکھاں دے آنسو چلنے شروع ہو گئے. اپنے صحابی دی زبان وچوں اللہ دا قرآن سن کے اللہ دے نبی دی آنکھاں دے آنسو بہن لگ گئے. کتنی دیر اللہ دے نبی قرآن سنتے رہے حتیٰ کہ ابو موسیٰ اشعری نے تلاوت ختم فرمائیاں. اللہ دے نبی جلدی نال اپنے آنسو صاف کردیا ہویا ایویں جناب سامنے آ جاندے نے. ابو موسیٰ اشعری حیران ہو کے عرض کرنے لگے اللہ دے نبی جی کیا تسی میرا قرآن سن رہے سو کیا تسی میرا قرآن سن رہے سو. اللہ دے نبی نے روندیا ہویا فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سندا رہا میری آنکھاں دے آنسو بہندے رہے. حضرت ابو موسیٰ دی آنکھاں چوں بھی آنسو چلے روندیا ہویا کہنے لگے اللہ دے نبی جی ہائے کاش کہ مینوں پتہ ہوندا کہ تسی میرا قرآن سن رہے ہو میں اس نالوں بھی زیادہ سونی آواز اندر اللہ دا قرآن پڑھدا. اللہ اکبر. مینوں پتہ ہوندا کہ تسی سن رہے ہو میں اور محبت نال پڑھدا اور لذت
سنتا لے کے قرآن پڑھتا. سبحان اللہ. لوگوں قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو اللہ دے نبی قرآن سنن تے حضرت اکھاں دے آنسو بہ جان. اسی پورا قرآن پڑھ جانے ہاں, پورا قرآن سن جانے ہاں, لیکن ساڑھے دلوں تے کبھی بھی ہل چل نہیں بچی, کبھی سانو اکھاں چوں آنسو نہیں بہے, کیونکہ سانو ترجمے دا پتہ نہیں کہ اللہ نے حکم کی فرمایا. آئے کاش کہ ترجمے دا پتہ ہوئے تے اکھاں دے آنسو بہندے نے پتہ چلدا ہے کہ کتھے عذاب دیاں آیتاں آ رہیاں نے, کتھے رحمت دیاں آیتاں دا بیان ہو رہا ہے, کتھے ناکی بیان ہو رہا ہے. بہرحال اللہ توفیق دے تے ترجمہ بھی پڑھیا کرو, ترجمے دا قرآن پڑھیا کرو. اللہ سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود نو فرمان لگے, پیارے عبداللہ اج میرا دل کرتا ہے میں تیرے کولوں قرآن سنا. پیارے عبداللہ قرآن تے سنا ذرا. اللہ دے نبی جی میں سنا, میں تہاڈا شاگرد تہاڈے کولوں قرآن میں پڑھیا یاد کیتا ہے. حضرت ایک سوئے ادب ہوئے گا, تسی پڑھو, میں تہاڈا شاگرد تہاڈا خادم تہاڈا غلام تہاڈی زبان چوں قرآن سنا گا. آپ فرمانے کہ عبداللہ شاید تہانوں پتہ نہیں میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا, اج تے عرشاں تو اللہ نے پیغام بھیجیا ہے. زمین تے عبداللہ نو کہو قرآن پڑھے, میں عرشاں تے بیٹھ کے عبداللہ دا قرآن سننا چاہنا. عرشاں تے بیٹھ کے عبداللہ دا قرآن سننا چاہنا. لوگوں کیسا منظر ہوئے گا کہ اللہ نے پیغام بھیجیا ہوئے گا. اس ضمن ایک بات یاد آ گئی, ضمن ایک بات یاد آئی. زمین آسمان دی تخلیق تو کئی ہزار سال قبل اللہ نے قرآن کریم دیا دو پیاریاں پیاریاں سورتاں اپنے فرشتیاں نو بھی پڑھ کے خود سنائیاں سن. سبحان اللہ. اللہ نے خود قرآن دیا دو پیاریاں پیاریاں سورتاں پڑھ کے سنائیاں. کیڑیاں؟ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ. او لوگوں ایتھے میں قرآن پڑھا تسی سبحان اللہ کہو, ایتھے قاری عبدالباسط دیاں تلاوتاں سنو سبحان اللہ پڑھو, قاری عبدالرحمن السدیس امام کعبہ دا قرآن سنو, بلا اختیار زبان چو سبحان اللہ جاری ہو جائے. بڑے بڑے قاریاں دا قرآن سن دے ہو, لیکن سننا سنانا تے ادو ہوئے گا جدو اللہ پڑھتے ہون گے فرشتے سن رہے ہوں گے. یہ تے ادو گزاریا ہوئے گا. سورہ یاسین اللہ نے پڑھی, اللہ کریم پڑھتے ہوں گے, فرمایا یاسین میں پڑھا تسی سنو, اوتھے اللہ پڑھ رہے سن تے فرشتے سن رہے سن. والقرآن الحکیم انک 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 لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تسی بھی سن کے جھوم رہے ہو, سبحان اللہ پڑھ رہے ہو, فرشتے بھی جھوم جھوم گئے. پھر اللہ نے سورہ طٰہٰ بھی پڑھی سی, فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
اج میرا دل کرتا ہے اللہ نے بھی پیغام بھیجا کہ عبداللہ کو کہو زمین تے قرآن پڑھے، میں عرصہ تے بیٹھ کے عبداللہ کو قرآن سننا چاہتا۔ حضرت عبداللہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھدیا سورہ النساء دی اس آیت تے پہنچے جتھے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے نبی جی اس دن کیسا وقت ہوئے گا، اسی ہر امت پر ایک گواہ لے کے آواں گے، اسی تہانوں بھی تہاڈی امت دے بارے اندر گواہی دینے واسطے لے کے آواں گے۔ بس اللہ دے نبی دی اکھاں دے آنسو چل پئے، اللہ دے نبی رون لگ گئے، اتنا روئے کہ حضرت دی اکھاں دے آنسو داڑھی مبارک دے وچوں زمین تے آ رہے نے۔ آپ روندیاں ہویاں فرمان لگے عبداللہ بس کر کے نہ پڑھی کتے تیرے نبی دا دل ہی نہ پھٹ جاوے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تو عیونہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ بار بار اس آیت کو پڑھاں گا، ایمان دی تازگی اللہ نصیب فرمائے، اکھاں دے آنسو اللہ نصیب فرما دے۔ میرے تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب کو ارشاد فرمایا سی ابی تو قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے، اج تیرے نبی دا دل کردا ہے میں تیرے کولوں قرآن سنا۔ حضرت ابی کہنے کہ اللہ دے نبی جی میں پڑھا نا 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 تسی پڑھو میں سنا گا۔ آپ فرمان لگے ابی میں اپنی مرضیوں نہیں کہہ رہا، میرے کول جبریل موجود نے، آسمانہ تو اللہ نے پیغام بھیجیا ہے، ابی نو کہو قرآن پڑھے، میں عرشہ تے بیٹھ کے ابی دا قرآن سننا چاہنا۔ حضرت ابی کہنے لگے اللہ دے نبی جی واقعی اسمانی لکا، کیا اللہ نے عرشہ تو میرا نام لے کے تمہوں حکم فرمایا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے آئے؟ آپ فرما لگے ہاں ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے پیغام بھیجی آئے کہ ابی قرآن پڑھے۔ حضرت ابی بن کعب نے جدو سنیا کہ عرشہ سے بیٹھ کے اللہ نے میرا نام لے آئے، فبقا من شدت الفرح، اللہ اکبر، خوشی دی شدت دی وجہ تو حضرت ابی دی آنکھاں چوں آنسو چل پئے۔ حضرت ابی رون لگ گئے کہ میرے جیسا دا اللہ نے عرشہ سے بیٹھ کے نام لے آئے کہ ابی کو کہو زمین تے بیٹھ کے قرآن پڑھے، فرش تے بیٹھ کے قرآن پڑھے، میں عرش تے بیٹھ کے سننا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی عظمتاں، قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات دی رات دا وقت اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر اللہ کے نبی مصلی تے کھڑے ہوئے، قیام اندر اللہ نبی نے ہاتھ بندے ہوئے تے پڑھ دے جا رہے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
نے سورہ فاتحہ پڑھنے دے بعد سورہ المائدہ دیا تلاوت شروع فرمائیا. اللہ دے نبی دی عادت مبارکہ سی کدی کدی بلند آواز نال قرآن پڑھیا کرتے سن. اللہ دے نبی پڑھدیاں اس آیت پہ پہنچے جتے سورت کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرضہ کریں گے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ اگر تو عذاب دے تے میں کی کر سکتا بندے تیرے نے، میں کی کر سکتا تیرے بندے نے، لیکن شاہ اگر معاف کر دے تے تیرے شاہ نے. بس اللہ دے نبی اس آیت تے پہنچے حضرت اکھاں دے آنسو چلے رونا شروع ہو گئے. اللہ دے نبی کو روکے تلاوت تے چل رہی بار بار اس آیت کو پڑھی جا رہے ہیں کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات گزر گئی ایک آیت پڑھدیاں اللہ دے نبی نے ساری رات گزار دیتی حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا. جبریل نو اللہ نے بھیجا، جبریل جا میرے نبی نو ذرا پوچھو تے صحیح کہ میرے نبی جی کیوں روئی جا رہے ہو، کیوں آنسو بہائی جا رہے ہو. جبریل آئے آپ فرمان لگے جبریل ایتھوں ہی واپس چلا جا، بھیجن والا اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. اللہ نے جواب پیغام بھیجیا سنردیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے نہ رو نہ آنسو بہاؤ، اسی تہانوں قیامت والے دن تہاڈی اس امت دے بارے اندر خوش کر دیاں گے. ساری دنیا اللہ کو خوش کرے لیکن میں تہانوں خوش کراں گا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سونیو تہاڈی امت دے بارے تہانوں خوش کر دیاں گا، تسی منگی جاؤ گے میں دے جاواں گا. سبحان اللہ. ایک الگ مضمون ہے کہ اللہ نبی کس طرح اپنی امت کی سفارشاں کریں گے، کس طرح اللہ کو راضی کریں گے، یہ الگ بات ہے. لیکن میں اپنے مضمون کی بات کرنے جا رہی ہاں. فرمایا سنردیک یا محمد، میرے نبی جی پریشان نہ ہو، میں تہانوں تہاڈی امت دے بارے اندر خوش کر دیاں گا. جتھے تسی خوش ہوو گے اوتھے میں تہانوں عطا کردا چلا جاواں گا. سبحان اللہ. فرمایا اعینہم، آنسو بہے قرآن سننے اور پڑھنے والوں کے آنسوں کا تذکرہ. فرمایا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. اللہ دے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اتنا اللہ کو ڈرنے والے، اللہ دے خوف نال اکھاں چوں آنسو بہانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن شداد فرماندے نے کہ یہ تابعی جلیل عبداللہ بن شداد فرماندے نے ایک دن میں حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے کھڑا ہو گیا.
کیسا وقت ہوئے گا کہ حضرت عمر وقت دے حکمران بھی نے، مسلح دے امام بھی نے، مسلح دے امام بھی نے، وقت دے حکمران بھی۔ آج تے ساڈے حکمراناں نوں ماشاءاللہ کلمہ بھی شاید نہ آندا ہوئے، سورہ اخلاص نہیں آندی، دیگر واقعات پڑھتے سنتے رہتے ہو، اس بحث اندر میں نہیں پہنتا، لیکن وہ حکمران مثالی حکمران سن، وقت دے حکمران بھی نے اور مسلح دے امام بھی نے، نماز آپ پڑھایا کرتے سن مسجد نبوی دے اندر۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، فجر دی نماز۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرمانے میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے سورہ یوسف دیاں تلاوت شروع فرمائیاں، پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت اندر پڑھدیاں پڑھدیاں اس مقام تے پہنچے جتھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں نوں مخاطب ہو کے فرماندے سن، بیٹے ہو مینوں تانے کیوں مارتے ہو، مینوں باتاں کیوں کرتے ہو، میں تہانوں تے رو کے نہیں بکھاندا، میں دنیا والیاں دے سامنے تے آنسو بہا بہا نہیں دکھاندا، بلکہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تے اپنے دکھ اپنے اللہ کو سنانا وا، میں تے اپنے اللہ کے آنسو بہانا وا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے تے پہنچے تے اکھاں چوں آنسو چل گئے، حضرت عمر دی اکھاں دے آنسو بہن لگ گئے، روندیاں روندیاں ہچکی بج جاندی ہے۔ کتنی دیر گزر گئی، پھر ذرا جدوں طبیعت بحال ہوئی، پھر دو چار آیتاں پچھوں پڑھنا شروع کیتا، پھر پڑھدیاں پڑھدے اس مقام تے پہنچے کہ انما تحیات کر کے سلام پھیرے آئے۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماندے نے کتنے دن حضرت عمر چارپائی تو نہ اٹھ سکے، قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اکھاں دے آنسو بہنے، اے تے اللہ دی رحمت دی دلیل ہے، اللہ دی رضا دی دلیل ہے۔ حضرت عمر کی بات آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی نال لگدیاں بات کردا چلا جاواں۔ حضرت عمر دا پیارا دور خلافت نا، انہاں دے دور دے اندر ایک نوجوان بڑا ہی نیکوکار ہے، تہجد گزارے، اللہ دا بڑا ہی عبادت گزارے، والدین دا بھی بڑا ہی فرما بردار ہے نا، تہجد گزار اور نیکوکار، مسجد اندر جانے والا، جس رستے اور چل کے مسجد وال جایا کرتا سی، اس رستے دے اندر ایک گھر ہے، اس گھر اندر ایک لڑکی نوجوان، اس لڑکے اوپر فریفتہ ہو جاندی ہے، انہاں اوپر ڈورے ڈال دیے، مگر اللہ والا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ آیت پڑھتے ہوئے قریب تو گزر جاندے، مگر یہ بھی بات یاد رکھنا کہ چور ہمیشہ چوری اوتھے کر جائے جتھے کوئی روپیہ پیسہ ہوئے گا، ڈاکو ہمیشہ ڈاکا اوتھے مار جائے جتھے کوئی دولت ہوئے، سونا چاندی سے برات ہوئے، شیطان بھی اوتھے دا لگاندا ہے جتھے ایمان والی دولت موجود ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے نا، شیطان انسان دے خون نال خون بن کے دے جسم اندر گردش کردا ہے نا، اتنا شیطان ورگلاندا ہے، آخرکار شیطان حملہ کردا رہا، شیطان ورگلاندا رہا، ڈاکے ڈالدا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس نوجوان کا بھی کچھ میلان ہویا، کوئی دا بھی کچھ رغبت پیدا ہوئی، بس ایک قدم اس گھر دے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے، فوراً اللہ دے قرآن
قرآن دی ایک آیت ذہن اندر آ جاندی ہے فوراً پڑھتے ہیں کہ ان طائفم من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون. اللہ کو ڈرنے والے او لوگ جدو شیطان دا کوئی حملہ ہون لگ جائے فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور شیطان کو بچنے واسطے تدبیر اختیار کرتے ہیں. جنہیں ہر حکومت نے اپنے ملک کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے واسطے ریڈار لگائے ہوتے ہیں. جدو دشمن کا کوئی میزائل یا جہاز ملک وال آن لگے ریڈار بول کے دستا ہے ریڈار نبے کرتا ہے الرٹ کر دیتا ہے کہ دشمن کا حملہ ہون لگیا جے الرٹ ہو جاؤ. اسی طرح انسان مومن کے دل اندر اللہ نے ریڈار لگایا ہوا کہ جدو شیطان کا حملہ ہون لگتا ہے یہ بول کے دستا ہے کہ بچ جا بھائی بچ جا شیطان کا حملہ ہون لگا ہے. یہ آیت ذہن اندر آئی کہ اس نوجوان دی آنکھاں دے آنسو چلے آنسو بہن لگ گئے رون لگ گئے بس روندیا روندیا اتے ہی بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے. کتنا وقت گزر گیا یہ نوجوان گھر واپس نہ آیا. کہتا باپ انتظار کردیا کچھ لوگاں نوں نال لے کے ایدی تلاش واسطے باہر جاندے نے نا. ایک گھر دے دروازے تے بے ہوش دیکھیا اٹھا کے گھر لیا جائے نا. ایدے منہ اندر ٹھنڈا پانی پایا جاندا ہے کوئی چھٹے مار لیا ہے کوئی تلیاں جھس لیا ہے. کتنی دیر گزر گئی اس نوجوان نوں ہوش آیا ہے نا. اے باپ کہنا بیٹا کی گل بنی میرے لال نو کی معاملہ بنیا. یہ لڑکا سارا معاملہ بیان کرتا ہے. سناتے سناتے اس مقام تے پہنچے اس آیت تے پہنچے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون. پھر انہاں دی آنکھاں دے آنسو چل پئے روئی جا رہے نے. اتنا روئے اوتھے اس نوجوان دی موت واقعہ ہو جاندی ہے. یہ لڑکا فوت ہو گیا ہے. لوگاں نے راتے رات ایدا جنازہ پڑھایا ہے اینوں دفن کر دیتا ہے. صبح ہوئی حضرت عمر نو پتہ چلیا آپ فرمان لگے لوگو تساں مینوں کیوں نہ بلا لیا. میں اس لڑکے دا خود جنازہ پڑھاندا اپنے ہتھیوں نو قبر اندر اتاردا. لوگ کہنے لگے عمر جی اسی سوچیا ساری رات گشت کرتے رہندے ہو دن دے وقت امور حکومت چلاندے رہندے ہو. ایک معمولی جہا بندہ ہے اے مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے اسی آپ ہی دفن کرانے. حضرت عمر دی ہچکی بچ گئی رونا شروع ہو گئے. روندیا فرماندے نے او لوگو اللہ کو ڈرنے والا بندہ کدے معمولی نہیں ہو سکتا. ایک عام بندہ جڑا اللہ کو ڈر کے رونے والا دلونی الی قبرہ بنو دی قبر تک لے کے چلو. حضرت عمر دی قبر دے سرحانے کھڑے ہو کے لمبیاں چوڑیاں دعاواں کرتے رہے. نالے فرماندے نے او اللہ دیا بندیا تانوں پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں. تہاڈے جیسے خوش نصیباں دے بارے اندر اعلان ہویا ہے نا کہ ولی من خاف مقام ربہ جنت. اللہ نے تہاڈے جیسے بندے آواز کے وعدہ فرمایا ہے کہ ایک نہیں میں دو جنتاں عطا فرماواں گا اور یقیناً اللہ تہانوں دو جنتاں نصیب فرمائے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کو ڈرنے والا بندہ جدی اکھاں چوں آنسو چل پے اللہ دے ڈر دے نال کوئی معمولی بندہ نہیں ہو سکتا. فرمایا تفیض من
بما عرفوا من الحق. اللہ اکبر. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تصفنا بات کرتا جناب ادھر کی بات کوئی نہیں صرف مضمون کی بات ہوئی گی انشاءاللہ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جدو صحابہ دے نال چلے گئے حبشہ دے اندر نجاشی دے دربار اندر پہنچ گئے. مکے والے آندے آدمی آئے نجاشی نو آگے ورگلانا شروع کر دیتا ہے کہ انہاں نو اپنے علاقیوں باہر کر دے, یہ تے کوئی نواں دین نہیں پھر دینے. نجاشی نے بلایا مسلمانوں, کہنے لگے دسو کیڑا دین نہیں پھر دے ہو. حضرت جعفر فرمان لگے کوئی نواں دین نہیں ہے, یہ تے وہ پرانا دین اللہ دی توحید والا, اللہ دی عبادت والا. حضرت جعفر نے اسلام دیا روشن باتاں بیان فرمائیاں, انہوں بڑا اثر ہوتا ہے, بڑا متاثر ہوتا ہے نا. اللہ نے مکے والے نے اپنا اگلا پتا پھینکیا, کہنے لگے نجاشی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بھی بڑا غلط نظریہ رکھ. بچے خاموش بات چھوڑ نہیں. اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر بھی بڑا غلط نظریہ رکھ دے نے. یہ کہنے کا دسو حضرت عیسیٰ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے. حضرت جعفر قرآن پڑھن لگ گئے, سورہ مریم دی تلاوت شروع فرمائیاں. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا. حضرت جعفر قرآن پڑھ رہے سورہ مریم کی تلاوت, اور سورہ مریم کو اللہ نے ایسا اعجاز عطا فرمایا ہے کہ ہر آیت آخر تے جدو شاد آندی ہے جدو شاد کر کے پڑھا گے نا پھر مزہ آندا ہے. شاد نو مد نہیں کرنا, شاد شادی پڑھو. سبھی یا سبحان اللہ, ابتدا تو روزہ رہتا پڑھا ایمان تازہ ہوئے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا شد نال اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك فهب لي من لدنك وليا. بڑا اتنا لطف آتا ہے, قرار آتا ہے, سکون آتا ہے. حضرت جعفر تیار پڑھ دیا اس مقام پہ پہنچے جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے لیا گیا نے. لوگ اشارے کر کے کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا واشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
کرنی ہے کہ دودھ پیندے بچے بھی کبھی بولے، کبھی یہ بھی بولے ہاں بول پہلے جب اللہ بلاوے، اللہ بلان تے آوے تے اللہ شجرہ نو بلا لوے، اللہ حجرہ نو بلا لوے، اللہ درختہ نو بلا لوے، اللہ پتھرہ نو بلا لوے۔ رحمانیہ والو تسی بولو پاوے نہ بولو، اللہ جنو بلان تے آوے اللہ بلا لیں۔ ذرا بول کے بتاؤ پتہ لگے تسی بول لے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیشہ بول دیا رکھے، سن دیا رکھے، اللہ کو جان کر رکھے، سدا بہا رکھے۔ حضرت سیدہ مریم کہنے کیا اشارہ کر کے کہہ دیا نے کہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے گھوڑے وچوں ماں دی گودی وچوں بولے بول کے کہندے نے قال انی عبد اللہ قرآن سنتے گئے اکھاں جو آنسو بہتے گئے روندے روندے ایک تنکا اٹھایا زمین پر کہنے کہ اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے شان پر اس کو زیادہ کوئی بات نہیں جڑا نظریہ مسلمانہ دا اسی طرح شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی۔ اللہ اکبر لوگوں پھر اسے دے بارے اندر یہ آیت نازل ہوئی میں بار بار پڑھ رہا فرمایا ہوا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کون علی شیر جلی علی رب دا ولی علی جڑا علی نو نہیں ماندا وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہاں لوگوں میں اپنی محبت کا اظہار کرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی مجلس دے اندر انہاں دے دربار دے اندر انہاں دی محفل دے اندر ایک قرآن دا قاری اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن دا قاری قرآن پڑھ رہا ہے تے پڑھدیاں سورہ الانبیاء دی آیت نمبر 10 تے پہنچے 17واں پارہ جتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ نے تہاڈے وال ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کے اندر تہاڈا ذکر موجود ہے، تہاڈی باتاں لکھیاں ہوئی ہیں قرآن کے اندر۔ یہ آیت پڑھی اللہ کے قرآن کے ایک قاری نے اس مجلس اندر ایک تابعی جلیل بیٹھے ہوئے سن حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ۔ احنف بن قیس کہنے لگے اللہ کا قرآن وہ میرا تذکرہ موجود ہے، اس میں ہو سکتا ہے
لیاؤ قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرا کہ میں کتنے ہاں قرآن کے اندر. سبحان اللہ. قرآن لیاؤ ذرا. قرآن سب نے لے آندا گیا, برک گردانی شروع کی تھی, اپنے آپ کو نیکا کر دیکھنے لگے, اپنے آپ کو گمان ہوتا ہے, مان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں نیکی دے اوپر ہاں. سب تو پہلے اپنے آپ کو نیکا اندر دیکھنے لگے. اللہ کا قرآن سامنے آیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ آیتاں سامنے آئیاں, کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, میں نہ آیتاں دے معیار تے پورا نہیں اتردا. میرے تھوڑے ورگے تو نہیں سننا, کوئی بھی خوبی کوئی دسے ہاں 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 یہ تو میرے اندر موجود ہے. پاویں کبھی نماز پڑھی نہ ہوئے, میں پکا نمازی, 5 وقت کا نمازی, نمازی ہاں میں. اللہ اکبر. کوئی خوبی میرے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ اللہ کا ولی انصاف کے نال اپنے آپ کو تول لیا ہے کہ میں کتنے پانی اندر آ, میں کتنے موجود ہاں. کہنے لگے اللہ اس معیار کے میں پورا نہیں اترتا, کافی کمیاں میرے اندر, کوتاہیاں میرے اندر. پھر وہ گردانی کاٹے آگے چلے جتنے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. کہنے لگے نا 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 نا, یہ بھی خوبیاں میرے اندر بدرجہ اتم موجود نہیں, میں کافی کمزور ہے نا خوبیاں کے اندر بھی. پھر اگے پڑھن لگ گئے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. کہنے کہ نہیں 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 اللہ, یہ بھی خوبیاں میرے اندر بدرجہ اتم موجود نہیں. میں کبھی ساری رات چھٹیاں بھی گزار دینا, نیک بندے تے ایمان والے راتاں نو جاگ جاگ کے اللہ نو منانے والے. پھر اگلا مقام سامنے آیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم يدعون ربهم يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے تے انہاں دے پہلو راتاں نو بستریاں تو الگ رہندے نے, اللہ دے سامنے رو رو کے خوف اور امید دی شکل دے اندر اللہ نو پکار دے نے. کہنے کہ نہیں 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 اللہ, یہ
نہیں نے اللہ میں کتنے گیا قرآن اندر میں کتنے مقام دیکھے نے میں کتے بھی نظر نہیں آ رہا خدا نہ خواستہ کتے میں دوسرے طبقے دے اندر تے نہیں کتے میں کافرہ منافقہ دے اندر تے نہیں چلو اتھوں میں اپنے آپ کو تلاش کرنا اوتے پڑھن لگ گئے اللہ اکبر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم کہنے کہ اللہ توبہ توبہ میری توبہ اللہ میں ہو جا کافر تے نہیں اللہ میں تیری توحید تے ایمان رکھنے والا تیرے نبی دی رسالت تے ایمان لانے والا دین اسلام اپنا دین بننے والا نہیں اللہ میں ان لوگوں کے اندر شامل نہیں پھر پڑھ دیا کیا ہے اگلا مقام منافقہ والا سامنے آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ پھر تڑپ اٹھے نہیں اللہ میں ہو جا کمینیاں دے اندر شامل نہیں جڑے اتوں ہور تے بچوں ہور نہیں اللہ میں منافق نہیں میں کھوٹا نہیں میں بے ایمان نہیں پھر ورگردانی کر دیا اور کفار دے حالات بد اعمالہ دے حالات سامنے آتے جا رہے نے پڑھتے جا رہے نے تے کہنے نہیں اللہ نہیں میں انہاں اندر بھی نہیں انہاں دے اندر بھی نہیں کتنے مقام پھر پڑھ لے کہنے لگے اللہ نہ میں انہاں دے اندر نہ میں انہاں دے اندر پھر میں کنہ دے اندر نہ انہاں چھو نہ انہاں چھو پھر میں کنہ چھو اللہ تیرا قرآن سچا کہ فیہی ذکرکم کہ دے اندر تہاڈا ہی ذکر موجود ہے اللہ میں تے نہیں لبیا قرآن دے اندروں میں کدھر گیا پریشانی دے عالم دے اندر برگردانی کرتے چلے جا رہے نے حتیٰ کہ سورہ توبہ دی آیت نمبر 102 سامنے آ جاندی ہے سبحان اللہ کہ مسئلے حل ہو گئے ایمان والے تہاڈے بھی مسئلے حل ہو گئے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم چلو کوئی بات نہیں میں بھی اچھا ہی اللہ خیر کرے کہہ لگے قاری آصف صاحب تشریف لے آ رہے ہیں تقریباً 1:15 بجے تک آ جان گے تو کوئی گل نہیں 1:15 بجے پڑے 1 بج گیا اللہ خیر کرے تو میں بھی تھوڑی جان نہیں سکتی انشاءاللہ انہوں نے آن تک اللہ کو برکت دے رضا دے بڑی محبت نال سن رہے ہو اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے بات ہو رہی سی حضرت احنف بن قیس پڑھدے اس مقام تے پہنچے سورہ توبہ آیت نمبر 102 ماشاءاللہ بڑے حاضر ذہن بندے ہو اللہ تانوں ہمیشہ حاضر ذہن ہی رکھے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فرمایا ایسے بھی لوگ موجود نے کہ جڑے نیک عمل بھی کرتے نے لیکن اللہ گناہ بھی ہو جاندے نے نیکی بھی کرتے نے گناہ بھی سرزد ہو جاندے نے لیکن اللہ دی رحمت دی امید رکھ دے نے کہ اللہ انہاں دے گناہ ضرور معاف
کرے گا اور صلی اللہ یتوب علیہم. حضرت احنف ابن قیس نے اس آیت کو پڑھیا، انہاں دی اکھاں دے آنسو چلے، روندیاں روندیاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو میں اپنے آپ کو قرآن وچوں لب لیا، میں مل گیا جے، میں اپنے آپ کو قرآن وچوں تلاش کر لیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ وقت مشہور بلی، لیکن اس ولایت کو پہلے وقت مشہور چور نے، ڈاکو نے، لوگوں کے گھر اندر سن لگانے والے، چوریاں کرنے والے. ایک رات دی رات دا وقت ہے جس گھر کو لٹنے واسطے جا رہے نے، اوتھے ایک بڈھا جہا بابا ادھیڑ عمر رات دی رات ویلے اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے. سبحان اللہ، ادھی رات ویلے قرآن پڑھ رہے نے. جدوں فضیل نے کان لگائے توجہ کیتی ہے، بابا پڑھدیاں پڑھتے اس مقام تے پہنچیا، فرمایا الم یعنی للذین آمنوا، 27واں پارہ سورہ الحدید. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والے ہو، کیا اجے تک بھی تہاڈے میرے تے وقت نہیں آیا کہ اپنے رب کولوں ڈر جائیے؟ کیا اجے بھی ویلا نہیں آیا؟ کتنی دیر اللہ دیا بغاوتاں کرتے رہو گے، کتنی دیر تک اودیاں نافرمانیاں کرتے رہو گے، کتنے عذاب اور دیکھنے جے، کتنے زلزلے اور دیکھنے جے، کتنے سیلاب اور دیکھنے جے، کتنی آفتاں اور دیکھنیاں جے. کیا اجے تک بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے رب کولوں ڈر جاؤ؟ فضیل نے جدوں توجہ کیتی تے اکھاں ڈل پئیاں، فضیل دے اکھاں دے آنسو چل پئے. روندیاں روندیاں اپنے آپ نوں مخاطب ہو کے کہنے لگے او کملیا فضیلا، کیا اجے تک بھی تیرے تے وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رب کولوں ڈر جاویں؟ کتنی دیر چوریاں در گزار دیں گا؟ بس روندیاں روندیاں نیچے اتر آئے تے مسجد دا رخ کر لیندے نے تے روندیاں روندیاں کہندے جا رہے نے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ. اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا، اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا، اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا. روندیاں روندیاں جا کے مسجد اندر تہجد شروع کر لیندے نے. اس تو بعد کدی بھی کسی نے فضیل نوں مسکراندیاں نہیں سی دیکھیا. اگر کدی قبرستان تو واپس آندے انج لگتا جویں بندہ اگلے جہانوں ہو کے واپس آ گیا ہے. اللہ اکبر. ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسوں والا بیان سنتے چلے جاؤ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے چند معززین دی دعوت پکائی ہوئی ہے. تھکتے نہیں گئے، کوئی شعر نہیں پڑھیا، کوئی نظم نہیں پڑھی، کسی شاعر کسی ہو کہ مولوی کوئی شعر سناوے نہ کلکار آوے سبحان اللہ دی. مینوں شعر سور گھٹ ہی آندے نے، نعتاں ذرا گھٹ ہی آندی ہے. باہر تب تک ذوق ہوندا ہے. مینوں ذوق اللہ دے قرآن دا انشاءاللہ. قرآن سنن نال جو لطف آندا ہے دنیا دے کسے کلام اندر لطف تے بہار دی الحمدللہ. بس قرآن سنو میرے کو انشاءاللہ قرآن سناواں گا، کوئی دوسری بات نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہو تو ایک ادھی نہ سنا بھی سکنا، ایسی بات کوئی نہیں. دو چار شعر مینوں بھی آندے تھے لیکن سنانے نہیں، آج صرف قرآن سنانا ہے انشاءاللہ.
اپنے گھر اندر معززین نو بلایا ہویا انہاں دی دعوت پکائی ہوئی ہے انہاں دی لونڈی شوربے دے پیالے بھر بھر کے لیا رہی ہے دسترخوان تے رکھ رہی ہے ایک پیالہ بھر کے لے آئی اچانک ادا قدم پھسلیا کسی چیز تو گرم گرم شوربہ حضرت حسن دے اوپر گر جاندا ہے جسم بری طرح جھلس کے رہ گیا غصے بھریاں نگاہاں نال اپنی لونڈی وال دیکھ دینے ادا جسم کمبل لگ جاندا ہے روندیاں دی زبان وچوں اللہ دے قرآن دی ایک آیت ایک چھوٹا جتنا جملہ ادا ہو جاندا ہے یہ پڑھدیاں نے والقاظمین الغیظ اللہ والے تے او لوگ جڑے اپنے غصے نو پی جان والے حضرت حسن فرماتے نے اللہ والیے کیسا موقع تے ایسا کلام پڑھیا ایسا مقام پڑھیا کہ میرا دل کم گیا ہے او کیڑے لوگ ہوں گے جڑے اپنے غصے نو پی جان والے یا میں اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا ہے میرا غصہ دور ہو گیا ہے ایسے وقت ایسے آئے تا اگلا حصہ تلاوت کر دیا نے حضرت حسن دی آنکھاں دے آنسو چلے قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو حضرت حسن دے آنسو چلے رو دیا کہنے لگے چالنا والیے میں تینوں معاف کر دیتا ہے کدی تیرے کو اس جرم دا بدلہ نہیں لواں گا یہ سوچیا کہ ہن کل بندی نظر آ رہی ہے چلو اگلا مقام پڑھ دیا تے کل بند ہی جائے گی آخری مقام پڑھ دیا نے اللہ محسنین نو احسان کرنے والے نو اللہ بڑا پسند فرماندے حضرت حسن فرماندے جا اللہ والی میں تینوں آزاد ہی کر دیتا ہے سبحان اللہ ایک آیت دا تھوڑا جتنا حصہ پڑھیا حضرت حسن دے آنسو بہے انہوں گجرات غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا معافی بھی مل گئی کہ آزادی بھی نصیب ہو گئی سبحان اللہ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق حق بات کو پہچاننے دی وجہ تو انہاں دی آنکھاں دے آنسو بہ جاندے نے اللہ دے ڈر نال رو پیندے نے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک سال حج تو واپس آ رہے نے اللہ سب نو حج نصیب فرمائے کہہ دو آمین اللہ قبولیت دیاں گھڑیاں اللہ سب نو بیت اللہ دی حاضری عطا فرمائے بیت اللہ دا حج کر کے واپس آ رہے نے رستے دے اندر دور ایک جناب پہاڑی علاقے جو گزر ہو رہے آئے ایک سیاہ جان نشان نظر آیا عبداللہ بن مبارک فرمانے میں انج لگا جنہیں کوئی انسان ہوندہ ہے میں قریب گیا ایک عورت ہے انہیں نقاب اوڑیا ہویا برقع پہنیا ہویا پردے دے اندر تے بار ایک آیت پڑھتی نظر آ رہی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جدو اللہ بھلا جوے انہوں کوئی رستہ نہیں ہو دکھا سکتا حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ایک بہت بڑے محدث سن بہت بڑے عالم دین سن سمجھ گئے انج لگ گئے جنہیں بی رستہ بھلی بیٹھی ہے رستہ بھل گئی ہے قریب جا کے فرمانے نے السلام علیکی ورحمت اللہ یہ بی بی نے جدو محسوس کیتا کہ کوئی آدمی قریب کھڑا ہے سلام کہہ رہا ہے یہ بی بی فوراً سلام دا جواب دے دیئے لیکن جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دے دیئے سلام دا جواب دیتا ہے لیکن قرآن پڑھ کے کھڑا مقام سورہ یاسین دی تلاوت فرمایا سلام قولا من رب الرحیم عبداللہ فرمان لگے میں سمجھ گیا کہ بی بی نے سلام دا جواب دیتا ہے مگر قرآن پڑھ کے کہنے لگے بی بی
دس تے صحیح کتھوں آ رہی ہے تے کتھے جانا چاہنی ہے، کتھوں آ رہی ہے کتھے جانا چاہنی ہے؟ مگر اللہ والی اس سوال کا جواب بھی قرآن پڑھ کے دے دیے، قرآن پڑھ دیا نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بی بی مسجد حرام جو آ رہی ہے، مسجد اقصی جانا چاہتی ہے۔ تو ہمارے کے بی بی کتنے دن تینوں ہو گئے نے تھے بھلی ہوئی نو، کتنے دن ہو گئے؟ اے فوراً پڑھ دیا نے ثلاث لیال سبیا، تین راتاں تے 3 دن 72 گھنٹے ہو گئے نے تھے، لیکن جواب دیتا ہے قرآن پڑھ کے سورہ مریم کی تلاوت ثلاث لیال سبیا، 3 دن تے 3 راتاں مسلسل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے بی بی 3 دن تے 3 راتاں تینوں اتنے بیٹھی نو ہو گئے، تینوں بھوک بھی لگدی ہوئے گی، پیاس بھی لگدی ہوئے گی، کھاندی کتھوں ہے تے پیندی کتھوں ہے؟ اتنے قریب کوئی ہوٹل تے نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی مکان کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، کھاندی پیندی کتھوں ہے؟ یہ فوراً کہندیاں نے الذی هو یطعمنی ویسقین، مینوں کھلاندا بھی ہے مینوں پلاندا بھی ہے۔ کہنے لگے بی بی اگر بیمار ہو گئی تے کی کرے گی؟ فوراً کہندیاں نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، انج لگتا ہے جنہیں قرآن ہونے انہیں نازل ہو رہا ہے، بی بی بولتی جا رہی ہے تے قرآن پڑھتا جا رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ جدو بیمار ہونی اللہ ہی شفا دے دیتا ہے، مجھے کہ لوڑے کسی پاسے جان دی۔ کہنے لگے بی بی اے تے تیرے تقوی دی بات ہے، اے تے تیرے توکل اور یقین اور ایمان دی بات ہے، تینوں بھوک تے لگ دی ہوئے گی، میرے کول کھانا موجود ہے، کھانا کھا لے، کھانا موجود ہے کھانا کھا لے۔ یہ فوراً بی بی کہندی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے نو رات تک پورا کریدا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا بی بی نے روزہ رکھیا ہویا، لیکن روزے دا مہینہ تے نہیں، رمضان دا مہینہ تے نہیں، انہیں کہا روزہ رکھیا ہویا۔ کہ بی بی فوراً کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جڑی بھی نفلی نیکی کرو گے اللہ انہوں بہتر جان دے دے۔ کی مطلب میں نفلی روزہ رکھیا ہویا؟ کہنے لگے بی بی نفلی روزہ ہے کہ توڑیا بھی جا سکتا ہے، مجبوری ہے، تو بھوک لگی ہوئے گی کوئی صلح مارے کھانے دی، بندہ روزہ چھڑ بھی سکتا ہے، نفلی روزہ ہے کھانا کھا لے۔ کہنے لگی نانا نانا، فوراً قرآن پڑھ کے جواب دے دیا نے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھو، روزہ رکھنے تمہارے واسطے بہتر ہے۔ یہ مطلب کہ میں روزہ پورا نبھاواں گی، میں نہیں تیری دعوت قبول کرتی۔ کہنے کہ اچھا بی بی اتنی بات دس، اگر تیری اجازت ہوئے میں تینوں تیرے خاندان تک، تیرے قبیلے تک، تیرے کافے تک پہنچا آواں، اجازت ہے تیرے نال تینوں میں چھڑ آواں، جا کے کلی بلی بیٹھی ہے۔ یہ فوراً کہنے لگیاں هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نیکی دا
بدلہ نیکی دے اندر اگر نیکی کرے گا اللہ نے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. کہنے کہ چل بی بی تیاری کر میں اپنی سواری میری سواری سے سوار ہو. کہنے کہ میں سواری بٹھائی اپنی اونٹنی بٹھائی یہ اوپر سوار ہو لگی میری نگاہ یہ اوپر پہ جاندی ہے یہ فوراً غصے اندر بول کے کہندیاں نے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مومن چاہیے اپنی نگاہ جھکا کے رکھیا کرن یہ مطلب نگاہ جھکا نیچے کر. کہنے لگے مینوں تے شرم آوے میں نگاہ جھکا لئیاں کہ بی بی تے مینوں پڑھنا ہی پا لیتا ہے نگاہ جھکا لئیاں. سواری اور سوار ہو لگی اچانک ایدہ قدم اٹکیا سواری اچھل دیے یہ سواری تو نیچے گر جاندی ہے زخمی ہو گئی. میں جلدی نہ لگے بڑھیا میں کہا بی بی کی ہویا یہ فوراً پڑھ دیا نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ بندے نو جڑی بھی مصیبت پہنچ دی ہے وہ اپنے کسی گناہ دی وجہ تو پہنچ دی ہے نا. میں کہا بی بی ٹھہر جا میں ذرا گوٹا بن لوا سواری دا فرمانے کہ میں گوٹا بن لیا ہاں یہ فوراً پڑھ دیا نے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ یہ ہو جیاں باتاں دی سمجھ اللہ نے نبی سلیمان نو عطا فرمائی سی. یہ مطلب گوٹا پہلے بننا سی میں مینوں ساٹی لوانی سی مینوں گرانے جانا سے جب بننا سی پہلے گوٹا بندا. بہرحال کہنے کہ میں گوٹا بنیا اور سواری پر سوار ہوئے نا فوراً سواری والی دعا پڑھ دیے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کہنے لگے میں بڑھائی گالی کے بی بی ہر گالا قرآن ہر بات قرآن فرمان لگے میں دس میں جاندیاں میں عربی اشعار پڑھن لگ گیا. عرب کا رواج سی عربی لوگ اشعار کے بڑے دلدادہ لوگ سن. کہنے لگے میں عربی اشعار پڑھن لگ گیا یہ فوراً غصے اندر آ کے کہن دیے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اللہ بیلا دے اللہ موقع دے تے قرآن پڑھیا کرو اللہ موقع دے تے قرآن پڑھیا کرو. ایویں جناب وقت گزایا نہ کر دیا کرو فضولیات کے اندر اللہ موقع دے تے قرآن پڑھیا کرو. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں خاموش ہو گیا میں کہنے لگا بی بی دس کسی تیرا نام کی ہے اپنا نام تے دس تیرا نام کی ہے. یہ بی بی اپنا نام دس دیے نا کہندی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ سبحان اللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ سبحان اللہ یعنی اپنا نام دسیا ہے نا لیکن قرآن پڑھ کے دسیا ہے. کہنے کہ بی بی اللہ کا من زوج کا تیرا خاوند موجود ہے کہ نہیں. یہ فوراً کہہ دیا نے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ہو جیاں باتاں دا سوال نہیں کریدا جنہ دا پتہ نہ ہوئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کہنے کہ بی بی دس دے صحیح کیا تیرے تینوں کو اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے کہ نہیں. یہ کہنے لگی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال سے اولاد دنیا کی زندگی ہے یہ مطلب اللہ نے مال بھی دیتا ہے تے اولاد بھی دیتی ہے. کہنے کہ بی بی دس دے صحیح تیرے بیٹیاں نے نام کی نے اپنے بیٹے کا نام تے دس کی نام رکھیا ہویا ساڑھے ورگے تے نہیں نا ہاں جناب پٹھے سدھے نام رکھے ہوئے. اللہ پر اسلامی نام رکھیا کرو بچیاں دے اسلامی نام. یہ جناب کہنے کہ ہاں میں نام دسنی ہے لیکن قرآن پڑھ کے. یہ کہن دیا نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَسْلِيمًا.
فرمانے میں چلتا جب قافلے کے قریب آیا میں دوروں آواز لگائی یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ تینوں نوجوان دوڑے آئے آگے اپنی اماں نو مل دینے نا سبحان اللہ بچیاں دیاں کھاندر بھی آنسو ماں دیاں کھاندر بھی آنسو چلے ہوئے انہیں ماں اپنے بیٹیاں نو کہن دیے کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ایک جانا جائے شہر و سترہ جا کھانا دیکھ کے لیا لے مہمان ہے مہمان کو کھانا کھلاوی جائے مہمان کو کھانا کھلائی جائے اللہ اکبر جاؤ سترہ جا کھانا دیکھ کے لیا اصحاب کہف نے بھی یہی بات کہتی تھی وہی مقام پڑھ دی ایک نوجوان جلدی نہ اٹھیا شہروں کھانا لے کے آیا بہترین کھانا لے کے آیا اگے سفرہ بچھا دیتا ہے دسترخوان بچھا دیتا ہے نا کھانا لگا دیتا کہنے لگی ہوں بی بی کہہ دیے نا کہ کلو واشربو ہنیئا مریئا اللہ کی نعمتہ مزے نال کھاؤ اللہ کہنے لگے نا بی بی میں جیسا کھانا نہیں کھاؤں گا انہاں بچیاں نو مخاطب ہو کے کہنے لگے او بیٹے کھانا میرے تک ہو دو میرے واسطے ہو دو تک حرام ہے جدوں تک اس بی بی دے بارے تعارف نہ ہو جاوے یہ کون ہے کی معاملہ دا یہ کہنے کہ ساڈی ماں ہے لہا منذ 40 سنہ 40 سال ہو گئے نے لم تتکلم الا بالقرآن جدوں بھی بول دیے قرآن ہی پڑھ دیے جدوں بھی بول دیے قرآن دیا بولیاں بول دیے کیوں کہ انہیں جدوں پڑھیا سی نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ایک لفظ نو نگران فرشتے لکھ لیندے نے اے کہندی ہے قیامت والا دن ہوئے گا کسے دے نامہ اعمال وچوں چوری نکلے گی کسے دے نامہ اعمال وچوں جھوٹ نکلے گا غیبت نکلے گی چغلی نکلے گی گالیاں نکلن گیاں فضولیات نکلن گیاں جدوں میرا نامہ اعمال کھولیا جائے گا اللہ دا قرآن نکلے گا سبحان اللہ جدوں بھی بول دیے قرآن ہی پڑھ دیے لہا منذ 40 سنہ قرآن دی آیت نو ذہن اندر نہ آوے چپ تے کر چاندی ہے لیکن قرآن تو علاوہ بات کوئی نہیں کر دی حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ کا فضل ہے اللہ جتوں مرضی عطا کر دے فرمان لگے میں کھانا کھاتا اپنی منزل سے چلا گیا کتنا وقت گزر گیا پھر ایک مرتبہ میرا اس علاقے جو گزر ہویا میں کیا چلو اس اللہ والی نو مل چلیے وہ دیکھو لو قرآن سن لئیے وہ دیکھو لو قرآن سن لئیے میں پوچھتا اس بی بی دے گھر اندر پہنچیا مجھے پتہ لگا کہ بی بی بیمار ہے چار پائی دے اوپر ہے بیماری دے ایام نے فرماتے نے میں قریب گیا جا کے سلام عرض کیتا ہے شدید بیماری دا اٹیک ہے نا لیکن اس بیماری دے ایام اندر بھی کہن دیے سلام قولا من رب الرحیم حضرت عبداللہ فرمانا کہ بی بی کی گل بن گئی ہے روندیا ہویا کہن دیے وجاءت سکرات الموت بالحق موت دیاں سختیاں آ رہیاں نے موت دیاں تکلیفاں آ رہیاں نے حضرت اللہ فرمان لگے بی بی پریشان نہ ہو اللہ تینو صحت عطا فرما دے گا میں دعا کرنا اللہ صحت عطا فرما دے گا اے فوراً پڑھ دیاں نے کل نفس ذائقۃ الموت
کر دینا آیتاں دا 2 منٹ دے اندر کیونکہ مضمون متعلق کرنی میں بعد آئے کہ مضمون کی بات کراں گا لیکن آیتاں آئیاں تے ذہن بنیاں انہاں دا ترجمہ سناواں بابا جی سمسام دی زبان دے اندر کہ جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چلدی چلدی رک جانی تے تیرے کم اور لکھے ایتھے ہی رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ڈھہ جانے نبضہ رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں کولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی کہ چاچے تائے تے ماں پیو روون پے سورے سالے بھی موتیاں کھون پے ویر آکھن اج ساڈی باں بھج گئی کمر گزرے باپ دی جھک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چلدی رک جانی جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش نو دیکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹٹیاں راج ونگی سک جانی سدھے منہ جو کھان مٹھیاں نا حلوے گوشت تے دودھ ملائیاں نا اج بھٹیاں تو ریڑا سک دے نے تقدیر نہ رب دی اک جانی جیڑی مل مخمل ول تھکدی سی سونے چاندی لا کے پراں سٹدی سی اج لیرا حال فقیراں دے روندی دی اکھاں چ ہنجوی سک جانی تے فرماندے نے دیکھی شمشام نہ موت بسار بئی دیکھی لوڑا نہ تتیا مار بئی بچو شور نہ کرو دیکھی شمشام نہ موت بسار بئی دیکھی لوڑا نہ تتیا مار بئی بس او آ گئی بس آ گئی وچ جندڑی مک جانی کل نفس ذائقۃ الموت حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میری زندگی اندر اے عورت فوت ہو گئی اے بی بی مر گئی اللہ نے مینوں خواب اندر دکھائی اسی طرح انہیں پردہ اوڑھیا ہویا اسی طرح چادر لپیٹی ہوئی ہے نا جناب میں جا کے پوچھیا بی بی دس اج کل کتھے دس تے صحیح اللہ نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے اے فوراً پڑھ دیئے ان للمتقین مفازا کامیابیاں رکھیاں ہویاں نے یہ مطلب اللہ نے مینوں جنت دا بادشاہ بنا دیتا ہے جنت دی وارث بنا دیتا ہے نا حضرت عبداللہ اس وقت اٹھے نیند وچوں اٹھے اکھاں چوں آنسو چلے ہوئے قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے آنسو روندیاں روندیاں مسجد دا رخ کیتا ہویا تے پڑھدے چلے جا رہے نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وعدہ سے کہ قاری آصف صاحب دے آن تک انشاءاللہ بیان چلے گا تے ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہاں جی وہ آن کے چلتا رہا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے مدد ملنا چاہیے تھک میں بھی گیا ہوں نے مسئلہ نہیں تھکنا میں تھک گیا جو بہرحال قاری محمد آصف صاحب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ وہ تمہوں سنان کے قرآن سنان کے کچھ نعتاں سنان کے جو بھی اللہ کی منظور ہویا اللہ پاک سب کی محبت قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.